پڑھنے کے بے شمار فضائل، بہت سارے واقعات، بہت ساری حدیثیں فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک بڑی اچھی چیز ہے، پڑھ لیں تو بڑا کمال ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی درود پاک کو لوگ گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ درود پاک بعض موقعوں پر پڑھنا ضروری ہے، اور درود پاک سے دوری بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اب جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں مزید نہ صرف درود پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، بلکہ ماہ رمضان اور والدین، ان سب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ممبر اقدس پر اپنا جب پہلا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اگلا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ پیارے آقا علیہ السلام میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، ان یوزول کوئی معاملہ دیکھتے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ تو سوال کیا حضور یہ آپ نے ہر قدم مبارک پر آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو نبی پاک علیہ السلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں اس دعا کی امپورٹنس کتنی ہے، اس دعا کا مرتبہ کتنا ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب رحمت للعالمین۔ اٹ مینز دعا کے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہو گئے نا، رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ رمضان میں میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسا کیا رب نے۔ آئے ہائے، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ عشرہ رحمت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اگر رمضان کو تھورولی دیکھیں نا تو یہ پورا پیکج ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں۔ رمضان ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ بس ایک روایت سے سمجھ جاؤ نا کہ رمضان کیا ہے، یہ آیا ہی بخشوانے ہیں۔ اب ذرا پیکج دیکھیں کیا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارا، ہمیں گناہوں کی طرف کون لے جاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ شیطان، ہمارا کھلا دشمن ہے نا، ہمیشہ بہکائے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، عبادت نہیں کرنے دے گا، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو بند کر دیا، گلی مک گئی نا۔ اگر دشمن ہی نہیں ہے تو پھر تو مقابلہ ہی ختم ہو گیا۔ اچھا شیطان کو بند کیا، جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کو تالے لگا دیے گئے، اور پھر سبحان اللہ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں سوراخوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ اچھا روزانہ رات رحمت کا فرشتہ ندا دے رہا ہے، آسمان سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال۔ یعنی جو فقیر ہوتا ہے نا وہ سخی کے در پہ جا کر کہتا ہے کچھ دے دو آپ کی مہربانی، وہاں سے خود ندائیں ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ یہ بتاؤ بخشش کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی رمضان میں کوئی نہ بخشا جائے، جو اس مہینے میں بھی گناہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے، ہیں اس مہینے میں راتوں کو گناہ میں گزارے، راتوں میں پھر برے کام کرے، اب کتنی سخت بات ہے کہ تمہارا دشمن شیطان بند کر دیا پھر بھی تم گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار جب شیطان بند ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور چلاتے چلاتے بہت دیر تک چلاتے رہے، اس کے بعد پیڈل مارنا چھوڑ دیں، پھر بھی سائیکل کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ تو 11 مہینے جو شیطان نے پیڈل مارے نا ہم پر، تو یہ سائیکل کو بریک تو اچھا سائیکل پیڈل مارنا چھوڑ دیں پھر رکے گی کیسے؟ ایک بار روک دیں، اب نہیں چلے گی، کیونکہ جب تک آپ پیڈل نہیں ماریں گے سائیکل نہیں چلے گی۔ ایسا ہی ہے نا، ہم بریک نہیں مارتے، ہونا یہ چاہیے پہلی رمضان کو ہی بریک لگا دیں کہ بس اب گناہ نہیں کرنے، تمہارے گناہوں والے دوست دور، موبائل میں سارے وہ تمام گروپ سے ایگزٹ، تمام پیجز سے باہر جو مجھے گناہ کرواتے، بریک تو لگاؤ نا، پھر نہیں ہوگا رمضان میں گناہ۔ اگر بریک ہی نہیں لگ رہا، ہمیں دوست بھی وہی چاہیے، ہمیں موبائل میں بھی وہی دیکھنا ہے، ہمیں جناب معاذ اللہ ٹی وی میں بھی وہی دیکھنا ہے،
تو آپ سوچیں رمضان میں گناہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے، مگر لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے رمضان میں۔ ایک حدیث سے اس کی سیویرٹی، اس کی سختی سمجھو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے، ایک گناہ، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کروڑوں بخشے جائیں اور ہم اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مارے جائیں۔ رمضان کی راتیں گناہوں کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہیں۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں، یہ تلاوت اور سجدوں کے لیے آیا ہے۔ تو نمبر 1 اس دعا کو یاد رکھنا کہ نبی پاک نے آمین کہا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری کیا دعا تھی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب سوچئے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ جب والدین کی بات چلی ہے نا تو چلیں پہلے میں ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی کچھ ذکر کر لوں کہ کیا عظیم ہستی ہیں۔ 10 رمضان ان کا یوم وصال ہے۔ کمال کی حدیث سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن یہ ہوا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اتنے میں مسلمانوں کی پیاری امی جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ آگے کیا ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سنیے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ پاک کا بھی سلام دیجئے، میرا بھی سلام کہیے اور انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے اندر سے خالی یعنی خولدار موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ اللہ کا سلام، جبریل امین کا سلام اور جنت میں گھر کی بشارت۔ جب حضرت خدیجہ نبی پاک کے پاس پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اور حضرت جبریل نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ مرتبہ ہے ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مادر اولین اہل ایمان کی ہے، یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہریں گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کا مرتبہ آپ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کی کنیت ام قاسم ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ آپ بہت پاک باز، بہت باہمت، بلند حوصلہ، باعزت، اعلیٰ نسب رکھنے والی اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف و کمالات کی کیا شان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اور سیدۃ قریش یعنی قریش کی سردار خاتون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام کا اعلان نہیں ہوا اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کا ایک بڑا پیارا لقب صدیقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی یہ میری امت کی صدیقہ ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا کے 7 اولاد ہوئیں، یاد رکھیے گا 7 بچے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، 4 شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان میں سے صرف حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، باقی ساری اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ یاد رہے۔ ایک اور خوبصورت بات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا، پیارے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جب تک بھی خدیجہ دنیا میں ظاہری حیات میں رہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اور ایک اور شاندار بات کہ تمام دنیا کے سیدوں کی، حسنی حسینی سیدوں کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک 10 سنِ نبوی آپ کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار جنت المعالی مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اللہ کریم تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو سب سے ٹف ٹائم تھا نا، وہ اسلام کا جب اعلان ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو لوگ بڑا پیار کرتے تھے نا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد اپنے پرائے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔
مگر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جو نبی پاک کو حوصلہ دیا، جو آپ کا ساتھ دیا، پیارے آقا علیہ السلام اپنے زندگی کے حیات طیبہ کے آخری لمحات تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ بات سیکھنی چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ اگر گھر میں مرد کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، تانے نہیں دینے، ٹینشن نہیں دینی ہے۔ اور یاد رکھیں میری وہ بہنیں اور مائیں جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا ساتھ دیتی ہیں، وہ اللہ انہیں سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے۔ اور جو ہم نے سنا حدیث، پھر آتے اس دعا کی طرف، حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس سے سوچنا یہ ہے، اس سے سمجھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی کتنی دعائیں لینی ہیں۔ میں آج ایک تحدیث نعمت کے لیے، شاید کسی کو یہ بات ترغیب کے لیے مل جائے، اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ابو جان تقریباً 30 محرم کو آپ کا وصال ہوا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمیں یہ ضرور اطمینان ہے کہ محرم کے اسی مہینے میں عاشورے میں انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا، اور حدیث پاک ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ والد صاحب نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں چوٹ لگی، اور اسی چوٹ سے وہ پھر دنیا سے چلے گئے، واپس نہ آ سکے۔ تو جو راہ خدا میں نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو اس سے اچھی کیا موت ہوگی کہ نماز کی حالت میں وہ تشریف لے گئے۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ ماں باپ تو چلے گئے، اگر ماں باپ حیات ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کوئی افطار تو کرتے نا، ان کی کوئی افطار کی دعوت تو کرتے۔ تو میں نے اور میرے بھائی نے مشورہ کیا کہ اب نہ امی ہیں نہ ابو ہیں، ان کی مسجدیں تو ہیں، تو کیوں نہ ہم وہاں جا کر قرآن خوانی کر کے ایک افطار اجتماع ان کے اصال ثواب کا کریں، تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے اور قبر میں بھی انہیں احساس ہو کہ انہیں بچے ان کے بھولے نہیں ہیں۔ یہ بات میں نہ کرتا، مگر میں اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ لوگ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کو ترغیب ملے کہ خدا کی قسم آج اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں، واللہ یو آر سو لکی، جس کے پاس ماں باپ بھی ہیں اور رمضان بھی ہے۔ آئے ہائے ہائے، اور کیا چاہیے تمہیں کہ ماں کے ساتھ افطار کرتے ہو، والد کے ساتھ افطار کرتے ہو، ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پلیز ماں باپ ہیں تو قدر کیجئے، دعائیں لیجئے، ان سے ان کو راضی کرنا، یہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور اگر ماں باپ ناراض تو رب ناراض، انہیں ناراض نہ کرنا، ہمیشہ خوش رکھنا۔ اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو انہیں بھولا نہ کرو، کسی نہ کسی بہانے انہیں تحفے پہنچایا کرو۔ ہم کیا تحفہ پہنچا سکتے ہیں؟ اب تو ان کو کوئی پیسے تو نہیں دے سکتے، کوئی سوٹ پیس بھی نہیں دے سکتے، مگر دعائیں تو دے سکتے ہیں، ثواب تو پہنچا سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا افطار اجتماع اماں جان کے لیے کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا، پوری مسجد بنائیں گے۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ مسجد میں ایک اینٹ لگا دیں، اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ 2 کھجوریں کسی کو کھلا دیں کہ یہ میرے ابو کے نام کی ایک کھجور، یہ میری والدہ کے نام کی ایک کھجور، انہیں پتہ تو چلے، انہیں کی روح کو احساس تو ہو کہ بچوں نے یاد رکھا ہے، بھول نہیں گئے، بھولی بسری داستان نہیں بن گئے ہم۔ اور آج آپ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے، کل آپ کے بچے آپ کو مرنے کے بعد یاد رکھیں گے۔ تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ماں باپ کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج ہیں، اللہ جو ہمیں عطائیں فرما رہا ہے، انہوں نے دن رات ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو ہمیں ان کی قبر میں انہیں راحت پہنچانی چاہیے، وقتاً فوقتاً انہیں تحفے بھجوانے چاہیے۔ عید آتی تھی تو ماں کو سوٹ پیس دیتے تھے نا، ماں کو تحفہ دیتے تھے، اب نہیں دے پا رہے تو کوئی مسجد میں صدقہ جاریہ والا کام کر کے امی کو ثواب پہنچا دیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں، نیت یہ کریں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے حج کرتا ہے نا، یعنی اگر فرض حج پہلے کر لیا، اب نفلی حج کرنے جا رہا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں، تو حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ماں باپ کو تو حج کا ثواب ملے گا، اس بچے کو 10 حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ کمال کی ہستیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں انہیں بھولیں؟ خوب ایصال ثواب کریں، ان کی قبر پر جایا کریں۔ اور تیسری حدیث پاک کا جو جز تھا، تیسری دعا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو خوب درود پاک پڑھیں، خوب درود پاک پڑھیں۔ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ علماء نے یہ بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اگر ہم کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں اور درود پڑھنا بھول گئے تو علماء کہتے ہیں دن میں ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرو، 100 بار، 200 بار، 300 بار۔ تو پورے دن میں جتنی بار بھی نام نامی سنا ہوگا، لیا ہوگا، درود نہیں پڑھ سکے تو اب جو یہ پڑھو گے یہ پڑھنا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں تراویح میں جینا چرایا کریں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے شروع میں 3-4 دن آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، یا 2-5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تراویح کا ثواب کتنا ہے؟ رمضان میں ہر سجدے پر اللہ کریم 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا کیا جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اتنی اللہ نے رحمتیں آسان کر دی، پھر ہم تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تراویح بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے اشراق چاشت بھی پڑھیں، رغبت کریں۔ یہ وقت آیا، آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، کیا پتہ اور آج نہیں ہے؟
کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں اور خوب عبادتیں کر لیں. یہ بخشوانے آیا ہے تو کر لیجئے جتنی نیکیاں کرنی ہیں. اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اس مہینے میں سخاوت بھی کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے, دیگر مسلمانوں کی مدد کیجیے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے رب کریم, ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے مالک, ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, بالخصوص ازواج مطہرات ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, تمام شہدائے کربلا, شہدائے بدر, شہدائے احد, والدین مصطفیٰ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے رب کریم, تمام اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص پیران پیر, پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے اللہ, سیدی اعلیٰ حضرت کو اس کا ایصال ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام مسلمین, تمام مسلمات, بالخصوص میرے مرحوم والدین, دادا دادی, نانا نانی, تمام رشتہ دار اور یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں, اللہ ان میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, والدین میں سے کوئی ایک, اللہ ان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما.